اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات کے بعد کوئی شخص کہے جی کہ میں اپنی مرضی کروں گا، اب ایمانداری سے مجھے ذرا اونچی آواز میں جواب دیجئے، ایمان رہے گا؟ خدا کا رسول ہے، پیغمبر ہے، امت کا رہنما ہے، آپ نہیں ماننا چاہتے تو باہر میں جائے آپ کا ایمان۔ جب رسول کو نہیں ماننا تو پیچھے ایمان کس شے کا؟ خارجی کیوں خارجی کہلائے؟ جن کو محدثین نے جگہ جگہ لکھا لا یجاوز خناجرہم، وہ کہتے تھے کہ حضور نے فرمایا کہ یہ نماز بھی پڑھیں گے، ان من دئد ھذا قوما، حضور نے اشارہ کر کے فرمایا ان کی شکلیں، حلیے، جبے، کبے، داڑھی، ہر شے یاد کر لو، صحیح بخاری کے الفاظ، ان کی شکل بھی یاد کر لو، ان کی عبادت بھی یاد کر لو، عبادت تم سے زیادہ کریں گے۔ یہ بات کن سے کہی حضور نے؟ سامنے کون بیٹھے ہیں حضور کے؟ صحابہ۔ اب صحابہ سے بڑا تابعی تو نہیں عبادت کرتا، تو آقا نے فرمایا ان کی شکلیں یاد کر لو، ان کے حلیے یاد کر لو، عبادت تم سے زیادہ کریں گے۔ نماز یحقر احدکم صلاتہ مع صلاتہم، نماز تم سے زیادہ، کہ تم ان کے سامنے جب نماز پڑھو گے تو تمہیں اپنی بھی نماز کم لگے گی۔ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِ، روزے تم سے زیادہ، وَقِرَاتَهُ مَعَ قِرَاتِهِ، تلاوت قرآن بھی تم سے زیادہ ہوگی۔ یہ بیان کر کے اب یہ تلاوت کون کرتا ہے قرآن کی؟ وضو کرنا ہو تو کر کے کون تلاوت کرتا ہے؟ بولیے نا، مسلمان۔ آپ کہہ سکتے ہیں غیر مسلم بھی چلو اسٹڈی کرنا۔ نماز کون پڑھتا ہے؟ مسلمان۔ روزے کون رکھتا ہے؟ مسلمان۔ یہ تینوں نام لے کر آقا نے فرمایا یہ علامتیں یاد کر لو، ان کی شکلیں بھی یاد کر لو۔ 37 علامات ہیں حدیثوں میں۔ کتنی؟ 37 علامات ہیں ان لوگوں کی کہ جن کا قیامت تک آنا بھی ممکن حضور نے دیکھ لیا، اور ان کا اہل ایمان کے ساتھ تنازع ہونا بھی حضور نے دیکھ لیا۔ بچانا تو تھا نا غلاموں کو، فرمایا میرے غلاموں یہ شکلیں ہیں، بچ کے رہنا، یہ شکلیں ہیں، بچ کے رہنا۔ یہ الگ بات ہے کہ ٹو لگانے کی اجازت نہیں ہے، یعنی آپ ہر داڑھی والے کو جا کے فتویٰ لگا دیں یہ خارجی ہے، یہ اجازت نہیں ہے آپ کو۔ امام اعظم نے تو بڑی دور کی بات کر دی، فقہ علی مذاہب الاربعہ میں تو یہاں تک لکھا کہ 99 اگر اس کی خصوصیات اگر اس مومن کی بری بھی ہوں اور کفریہ بھی ہوں، عقیدہ صحیح ہو۔ ایک شخص کہتا جی شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، مانتا، لیکن وہ رہتے ہی ایسی جگہ پہ کہ جہاں وہ کھا بھی لیتا ہے، سوسائٹی ایسی ہے، تو آپ جا کے پکڑ کر کہتے ہیں حضرت صاحب آپ نے کہا تھا حرام، غلطی ہو گئی۔ مان پھر بھی رہا ہے کہ وہ حرام ہے، لیکن غلطی اپنی مان رہا ہے، اسلام کی نہیں۔ اس کو کافر نہیں کہیں گے، اس کو پھر بھی مسلمان کہیں گے، اس لیے کہ عقیدہ اس کا یہ ہے کہ شراب حرام کہنے والے نے کہہ دی مجھ سے غلطی ہو، اور اللہ غلطی معاف کرنے میں سب سے تیز ہے۔ بندہ غلطی کہہ دیتا، رب اسی وقت معاف کر دیتا، وہ رہنے نہیں دیتا، ادھار نہیں کسی کا رہنے دیتا۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم کسی کا کھانا خراب کرنے میں سب سے پہلے چیمپئن ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے ملک کو دنیا پسند نہیں کرتی، پڑھنا بھی نہیں، پڑھنے دینا بھی نہیں، نعرے پہ نعرہ، اور جتنے نعرے ہم پاکستانیوں کو آتے ہیں اللہ معاف کرے میرے خیال کسی کو بھی نہیں آتے، کمال کے نعرے۔ اللہ کا شکر کرے کہ میں نے آپ کو نعروں کی عادت، بولیے نا، ڈالی، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ کبھی آج ڈالی، موت نہیں ہے، گھر سے آئے ہاتھ باندھ کے سو گئے، پھر جمعہ جب اگلی اذان ہوئی تو آنکھ کھولی، کیا ہوا جی قادری صاحب نے کیا بیان کیا، اگلے جمعے سنیں گے۔ گھر سونے نہیں دیتے اور مسجد والے بولنے نہیں دیتے۔ تو پتہ یہ چلا اسلام نے ماننے والوں کو بڑا بلند بیلنس دیا۔ یہ نہیں فرمایا جو تمہیں غیر مسلم نظر آئے پھڑکا دو، نہ۔ آقا دو جہاں قرآن پڑھیے، آقا دو جہاں علیہ السلام نے ایک شخص کو بھیجا کہ فلاں جگہ ایک کافر ہے، بکریاں لے کے پھر رہا ہے، تو بکریاں لے آؤ۔ ایک صحابی فرماتے میں بھی ساتھ تھا، جب ہم چل پڑے تو اس کافر نے دیکھا کہ مسلمان آ رہا، اس کو خطرہ پڑ گیا کہ یہ تلوار اس کے ہاتھ میں کہیں قتل نہ کر دے۔ اب غور سے یہ جملے سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا کہ بکریاں لے آ۔ اس صحابی نے، وہ جو زید بن اسامہ تھے، چلے گئے، وہ کہتے میں کھڑا رہا تو جو میرے ساتھ ہے جس کو حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ یہ کام تم کرو، تو میں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ یہ صحابی
لگتا ہے اس کافر کا سر قلم کرے گا۔ اس کافر نے دیکھا کہ تلوار لے کے یہ صحابی آ رہا ہے، اس نے آواز بلند میں کلمہ پڑھ لیا۔ جب اس نے آواز بلند کر کے آواز بلند کلمہ پڑھ لیا، صحابی نہ مانے، انہوں نے تلوار نکال اس کا سر قلم کر دیا۔ کلمہ پڑھ لیا تھا، اب اونچا بولیے، اس کافر نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ یہ قرآن مجید کی اس پر آیت بھی آئی ہے۔ سر اتار لیا، وہ صحابی پریشان ہو کے کہتے ہیں مجھے تو فکر لگ گئی، معلوم نہیں جب ہم مدینہ جائیں گے تو حضور کتنے ناراض ہوں گے۔ ہم لوگوں کے ایمان بڑے آٹومیٹک ہیں، اس کا ایمان پرکھنے کے لیے بھی ہم کبھی داڑھی کو دیکھتے ہیں، کبھی امامے کو دیکھتے ہیں، کبھی جبے کو دیکھتے ہیں، کبھی نعرے کو دیکھتے ہیں کہ یہ کون سے نعرے مارنے والی جماعت کا ممبر ہے۔ فرض اس کا اٹھا کے درجہ نیچے لاتے ہیں اور نیچے کو اٹھا کے اوپر لے جاتے ہیں، واجب کو اوپر لے جاتے ہیں، سنت ایک سنت کے عمل کو ہم نے اٹھا کے واجبات پہ پہنچا دیا۔ عام بندے کو بھی آپ کبھی سن لیں، علماء رولا ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں حرام ہے یہ کام کرنا۔ ہمارے ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے مجھے ایک رسالہ بھیجا کسی جماعت کا نام لے کے، یہ دیکھیں جی میں خجاب لگاتا ہوں، یہ دیکھیں جی حرام لکھا۔ تو میں نے بڑے پیار سے سمجھایا کہ حرام کے لیے بہت بڑی دلیل چاہیے، یہ سن لیں۔ جب کوئی عالم دین کہے نا یہ حرام ہے تو حرام کے لیے نیچے کی درجے کی حدیثیں نہیں کام دیتی، درجے ہیں۔ اگر آپ حرام کے لیے نیچے کی حدیثیں اوپر کرتے ہیں تو پھر اللہ نے ہر شے فرض کر دی، ککھ نہ بچا۔ پھر آپ کے کپڑے بھی فرض، پھر آپ کے کپڑے چھوٹے کرنا بھی حرام، پھر آپ کو چھوٹے لباس پہننا بھی حرام، پھر میں کہتا ہوں حرام کی لسٹ آپ کو پھر دیکھتے رہ جائیں گے کہ میرے پاس تو حرام والے نام ہی کوئی نہیں، تو سارے فرض بن گیا۔ اس لیے اللہ نے درجے رکھے ہیں۔ حرام جب کوئی لفظ بولتا ہے تو پہلے درجے کی حدیث چاہیے، اس کو کہتے ہیں حدیث متواتر۔ اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث میم تا واو الف تارا متواتر۔ کوئی شخص، کوئی عالم، کوئی خطیب، کوئی مولانا صاحب کہنا یہ حرام ہے، پکڑ لیا کرم۔ حرام اور فرض عین بلند ٹاپ کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے، باقی صحیح حدیث ہو، حسن ہو، ضعیف ہو، اس سے کبھی بھی کوئی شرعی حکم حرام یا فرض عین ثابت نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، نہیں ہوتا۔ یہ میں آج کی بات نہیں کر رہا، 1400 سال کے محدثین کو پڑھ لیجئے، مفسرین کو پڑھ لیجئے، علم اصول فقہ پڑھ لیں، علم اصول الحدیث پڑھ لیں، حرام کے لیے آپ کو وہاں درجے ملیں گے۔ اس درجے سے باہر نہیں کوئی نکل سکتا، روئے زمین کا کوئی عالم اس درجے سے باہر نہیں آ سکتا۔ اور ہماری بات یہ حرام سے شروع ہوتی، ختم بھی حرام پہ ہوتی۔ حرام ہے جی، یہ جو کہتے ہیں قبرستان جانا حرام ہے، یہ حدیث ہی کوئی نہیں۔ قبر پکی کرانا حرام ہے تو گھر پکے کرانا کون سا حلال ہے؟ وہ بھی تو منع۔ اگر قبرستان جانا حرام ہے تو بیکری میں جانا کون سی سنت نبی ہے بھائی؟ یہ ہم جاتے ہیں کہ نہیں؟ یہاں پہ جتنے بیٹھے ہیں برتھ ڈے کے لیے کیک کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ بولیے نا، مائیوں منگنی سنگنی ہوتی ہے تو کہاں جاتے ہیں آپ مال لینے؟ یہ سویٹ مال ساری بیکری سے نہیں لاتے آپ۔ اس وقت حرام کا فلسفہ بھول جاتا ہے۔ نبی کی محفل میلاد آ جائے تو ساری کیٹیگری آپ کو یہ یاد تھی جی، یہ نبی نے نہیں کیا، ہم بھی نہیں کرتے۔ بھائی نبی نے کون سے کپڑے پریس کر کے پہنے تھے، آپ کیوں پریس کرتے ہیں؟ دیوانہ بنے تو ایسا دیوانہ بنے کہ جو کہتا ہے وہ لکھا ہوا دکھائے کہ یہ بات ہے۔ ہمارا صرف کھانا، یہ جو ہم ناشتہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ یہ دونوں چیزیں لے لیں، ڈنر لے لیں، بریک فاسٹ لے لیں، یا آپ ساری چیز لنچ لے لیں، یہ تینوں چیزوں ٹائم کے کھانے لے لیں، ایک کھانے کو آپ مجھے ثابت کر دیں کہ رسول اللہ نے ایسے کھایا، کیچپ کے بغیر آپ کا گلا نہیں تار ہوتا، لقمہ ہی نہیں جاتا اندر جب تک کیچپ نہ ہو۔ ایسے ہی ہے نا، یہ رائتا آپ روز جب بریانی کھاتے ہیں تو رائتے کے بغیر کوئی کھاتا بریانی؟ بولیے نا، شرما کیوں گئے؟ میں نے تو نہیں کوئی چیز چھینی۔ لہٰذا درجے ہوتے ہیں، کوئی حدیث بلند درجے سے نیچے نہیں لا سکتے، نیچے سے کوئی اوپر نہیں لا سکتا۔ یہی کمال ہے اسلام کا۔ باقی مذاہب والوں نے اپنے اپنے کتابوں کو بدل ڈالا، ایک اسلام باقی بچا جس میں خواہ امام اعظم ہو یا امام حنبل، حدیث رسول بدلنے کی اسے بھی اجازت نہیں، اختیار نہیں۔ یہی وجہ ہے ائمہ اربعہ کو پڑھیے، محدثین کو پڑھیے، ان کی عاجزی پڑھیے۔ وہ مسئلہ غلط ہوتا تھا، امام حنبل کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضور اس مسئلے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اب آپ غور سے سمجھے، امام حنبل نے فرمایا بیٹے بات یہ، اگر مجھ سے پوچھے گا نا تو تیرا بچنا کچھ نہیں، کیونکہ میں اس معاملے میں میرا موقف سخت ہے۔
اور اگر تو اپنا مسئلہ حل کرانا چاہتا ہے شریعت محمدی، تو اس طرح کر اس کے پاس چلا جا، اس محدث کے پاس، اس کے پاس تحقیق ہے، حوالے ہیں، مقالہ ہے، مجھ سے وہ معاملہ ٹھنڈا رکھتا ہے، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہمارے ہاں ہے کسی عالم کے پاس آپ جائیں، یہ جو شو روم کی گاڑیاں آپ نکلواتے ہیں، آپ علماء کی زبانیں حرام 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 سارے کے، میرے پاس بھی یہ آتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی وہ حرام نکالا کہاں سے انہوں نے۔ بینکنگ سسٹم، آپ جاتے ہیں بینک میں پیسے جمع کروا کے ہی آتے ہیں نا، وہاں سود کا تو نہیں کہتے جی میں سودی کاروبار کروں گا، بولیے ذرا آپ کیا کرتے ہیں کہ چلیں جی بینک آپ ہمارا پیسہ اگر رکھ لیں، کام آپ کریں، پروفٹ ہمیں دے دیں، حرام۔ آپ ان سے پوچھیں حرام کہاں لکھا ہوا؟ بات جی جو بیٹھے بٹھائے بغیر جد و جہد کے آپ کو پیسہ ملے وہ حرام ہے۔ چلے آپ اتنی عبارت لے لیں، جتنے اساتذہ یا پروفیسر ہیں یا ڈاکٹر ہیں جو ملازم ہیں ان کو تنخواہ بیٹھے بٹھائے ملتی ہے کہ نہیں ملتی؟ جی اگر یہ آپ پٹی اس پر لگا دیں کہ بیٹھے بٹھائے جو پیسہ پرافٹ آ جائے وہ حرام ہے، تو جو تنخواہ مل رہی وہ حلال ہو گئی۔ آپ نے پرافٹ کا سسٹم نہیں پڑھا، کو خدا کا خوف کریں کہ پرافٹ ایک کی قسم ہے، اس کا نام مزاربہ ہے، ایک اجارہ ہے، ایک استجارہ ہے، پھر اس کے کئی درجے ہیں، شریعت نے باؤنڈ نہیں کیا۔ امام اعظم کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، ایک غیر مسلم آپ کے ساتھ چل پڑا، صحرا تھا، پیاس لگ گئی آپ کو، تھا وہ بڑا تیز، آپ نے فرمایا مجھے پانی چاہیے، تو اس نے کہا، اس وقت یہ گھڑے ہوتے تھے، اس نے کہا جی 10 لیٹر میرے پاس پانی ہے، فی لیٹر میں آپ کو دوں گا 1 ریال کا۔ آپ نے وہ 10 لیٹر میں وہ پانی سارا لے لیا، وہ 10 ریال جب لے لیا نا سارا پانی، اب اس بیچارے کو پتا کوئی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگی، آگے اس کو لگ گئی پیاس، اس نے کہا مجھے پانی دے دے، فرمایا میں 20 ریال کا تجھے 1 لیٹر دوں گا۔ یہ تو ہمارے ہاں یہی چلتا ہے نا۔ اب ہمارے ہاں 2 منٹ دیکھو جی حرام کما رہا، خدا کے بندے حرام کہاں سے کما رہا؟ شریعت کے اصول پڑھیں، شریعت کو خود محقق نہ بنیں، آپ نے محقق بننا ہے تو آپ پڑھیں، اصول پڑھیں، پھر شریعت پر زبان کھولیں۔ ہماری سوشل میڈیا پہ ایک دوسرے کو بے ایمان کافر فاسق فاجر کہنے والے کم ہے، لائن لگی ہے۔ یہ ٹخنوں سے شلوار کسی کی اونچی نہ ہو تو بے ایمان بنا دیتے ہیں۔ اس میں میرا بھی نام رگڑا گیا تھا، یہاں ہے کئی دکاندار، دیکھو جی آپ کیا بنے پھرتے ہیں، یہ نیچے سے کہا مجھے بھی پتا یہ ہے کیا، پتا نہیں جی، بس اتنا سنا چوک کے رکھو شلوار۔ میں نے کہا آپ کے ایک سمجھ نہیں آتی، اگر ہم اٹھا کے رکھیں، یہ آپ کو بات ختم کرتے سنا دوں، وہ ایک نقشبندی صاحب تھے، اللہ ان کی عمر دراز کرے، انہوں نے مجھے بڑا کہا، میں نے کہا یہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی یہ نماز میں اٹھا کے رکھیں۔ میں نے کہا مجھے ایک بات سمجھا دیں، اگر ہم اٹھا کے رکھیں تو حدیث میں آتا ہے کہ جو خارجی ہوں گے ان کی شلوار اوپر ہوگی، جو خارجی ہوں گے، سب حدیثوں میں پڑھ لیں، ایک ہی حدیث آئے گی، خارجیوں کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوگی کہ ان کی پنڈلیاں، ان کی شلوار اوپر اٹھی ہوگی اور پنڈلی ننگی ہوگی، اور آپ فرما رہے ہیں کہ نیچے کریں، نیچے کریں، اور نیچے اگر کریں تو حدیث پاک میں آتا من جر ثوبہ، جو بندہ تکبر کے ساتھ، پراؤڈ کے ساتھ شلوار نیچے کرے وہ بھی دوزخ میں جائے گا۔ میں نے کہا حاجی صاحب سمجھا مجھے دیں، نیچے کروں تب بھی جہنم میں جاؤں گا، اوپر کروں تو تب بھی جہنم میں جاؤں گا، آپ حل نکال دے کہ جنت میں کیسے جانا؟ وہ پریشان ہو گئے۔ میں نے کہا آپ نقشبندی؟ کہتے ہیں ہاں میں نقشبندی۔ میں نے کہا پھر ایک سنت اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہاں جتنے بیٹھے ہیں وہ احباب بڑے اس سے لطف اندوز ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات حضور سے پوچھی تھی، اور فقہ کی سب کتابوں میں یہ واقعہ موجود، تو جب آقا نے فرمایا نا کہ جو تکبر سے کپڑا گچیٹے گا، ٹخنے سے نیچے رکھے گا، یہ حدیث ہے اصل، جو تکبر سے، شرط کیا لگی؟ تکبر، پھر بولیے کیا شرط لگی؟ تکبر۔ تکبر تو بندے کے کپڑے بھی اترے تب بھی آ جاتا کہ میں بڑا سونا، تو کیا کریں گے؟ چمڑا اتاریں گے۔ تکبر، اس کی ایک ڈیٹیل دی ہے ایک دیوبندی عالم نے، مولانا اعجاز دیوبندی نے نفحۃ العرب میں واقعہ لکھا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، شلوار کا نیچے کنارہ لگ جانے کا، جس کو دیکھ کر حضور نے منع کیا۔ میں نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ جو تکبر سے تہبند نیچے کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا، تو حضور میری تو جو تہبند ہے وہ نیچے ہو جاتی ہے،
تو میرے آقا نے بڑا پیارا جواب دیا. امام اسقلانی نے شرح بخاری میں یہ واقعہ بیان کیا تو آقا دو جہاں نے فرمایا صدیق میں جن متکبرین کی بات کر رہا ہوں تیرا نام ان میں شامل نہیں ہے. یہ میں متکبر کو کہہ رہا ہوں. اس حدیث کو لکھ کر آگے محدثین نے کہا کہ جب تکبر نہیں تو جیسے مرضی کپڑے پہنو. اسی بات کو امام ہدایہ نے لکھا کہ اگر تہبند نیچے ہو جاتی ہے فلا بات ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. ہماری قوم کپڑا نیچے چلا جائے بھلے سارے گھر کا کھانا خراب ہو جائے کپڑا نیچے نہیں آنا چاہیے. دین اتنا تنگ نہیں ہے، دین کے اندر وسعت ہے. کاش ہم مسلمان کبھی وسعت والا دین بھی پڑھ لیں.